دوسرے روز یعنی یوم اغواس کے بعد جب رات آئی تو اسے لیلۃ الاسود یعنی کالی رات کا نام دیا گیا۔ اس رات میں لڑائی رک گئی ہے۔ فریقین دن بھر کی لڑائی سے تھک گئے ہیں، اپنے اپنے کیمپ میں واپس جا کے آرام کر رہے ہیں، مگر قیقاع آرام سے نہیں ہیں۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھے بلکہ وہ ایک اور زبردست جنگی پلان مرتب کرنے میں مصروف ہیں۔ قیقاع سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ایرانیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، مسلم فوجیوں کا حوصلہ بلند کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ بالآخر وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے لشکر میں موجود اپنے بعض ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ چپکے سے کھسک جاؤ، جب صبح ہو تو 100 کی ٹولیوں میں بٹ جانا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر سے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے لشکر میں شامل ہوتے چلے جانا، تاکہ انہیں احساس ہو کہ مدد پہنچ گئی۔ دوسرے روز صبح ہوتی ہے تو مجاہدین کی ٹولیاں 100 کی تعداد میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے لشکر میں شامل ہو رہی ہیں۔ پوری اسلامی فوج ان کے نعرے سن رہی ہے، خود بھی نعرے لگانے میں شریک ہو گئی ہے۔ پورا میدان اللہ اکبر کے بلند و بالا نعروں سے گونج رہا ہے۔ ہر طرف شور مچ گیا کہ امداد آ گئی، کمک آ گئی۔ مجاہدین کو اطمینان ہو گیا۔ قیقاع کے بھائی عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اس طرح مجاہدین کے حوصلے بلند ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے ماتحت لشکر کو غطفان کی جانب سے ٹولیوں کی شکل میں آنے کا حکم دیا۔ اس دوران میں ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 700 مجاہدوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو پہلے ہی قیقاع کی تدبیر سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے لشکر کو 70 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور قیقاع کے بعد اپنے لشکر کو بڑے کیمپ میں داخل کیا۔ اس طرح قیقاع کے حسن تدبیر سے فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ آج پھر لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ فوج ہے جس کا توکل اور بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ وہ اسی کے سامنے سر جھکاتے اور وہیں سے فتح و نصرت طلب کرتے ہیں۔ جنگ کا تیسرا دن۔ تیسرے دن کو یوم اماس کا نام دیا گیا ہے۔ امس لغت میں شدید اندھیرے کو کہا جاتا ہے۔ یہ نام غالباً اس لیے رکھا گیا کہ فریقین کے گھوڑوں کے قدموں سے اس قدر گرد و غبار اٹھا کہ اندھیرا چھا گیا۔ ایرانیوں نے اس روز کے لیے نئے سرے سے منصوبہ بندی کی ہے۔ انہوں نے ہاتھیوں کو نئے پلان کے تحت میدان میں اتارا ہے۔ ہاتھیوں کی رسیوں کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے سپاہی متعین کیے گئے ہیں۔ پھر ان محافظوں کے گرد مزید فوجی مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طرح دشمن نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاتھیوں سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں مجاہدین اس طرف رک نہیں پا رہے ہیں اور نقصان بہت ہو رہا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بڑی عمیق نگاہوں سے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی لشکر میں موجود ایرانی مسلمانوں کو پیغام بھیجا، آپ لوگ ہمیں بتلائیں کہ اس مصیبت کا علاج کیا ہے، ہم لوگ ہاتھیوں سے کیسے نبٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان کی آنکھوں اور سونڈوں پر حملے کیے جائیں تو ہاتھی بیکار ہو جائیں گے۔ دشمن کی فوج میں شامل سب سے نمایاں 2 ہاتھی تھے، ایک سفید رنگ کا جو دیگر ہاتھیوں کا سردار اور سب سے آگے تھا، باقی تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ مرکزی کمانڈر کی جانب سے
بنو تمیم کے 2 شیروں قعقاع بن عامر اور عاصم بن عمر کو پیغام بھیجا گیا کہ سفید ہاتھی پر آپ دونوں جوان حملہ کریں۔ دوسرا ہاتھی خاقستری کا رنگ کا تھا۔ سیدنا سعد نے اس پر حملہ کرنے کی ذمہ داری حمال بن مالک اور ربیل بن عمر اسدی کو دے دی۔ احکامات ملتے ہی فوراً عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھی کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ قعقاع اور عاصم نے اپنے نیزے سنبھالے، کچھ پیدل اور کچھ سواروں کا ایک دستہ ہمراہ لیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ ہاتھی کے ارد گرد باڑ سی بنا لینا تاکہ ہاتھی پریشان دکھائی دے۔ ہاتھی نے جب اپنے ارد گرد کثرت سے آدمی دیکھے تو دائیں بائیں مڑنے لگا۔ ان دونوں بھائیوں کی قوت فیصلہ اور طاقت کا اندازہ کیجیے کہ دونوں آگے بڑھے اور بیک وقت اپنے نیزے ہاتھی کی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ ہاتھی نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا، فیل بان نیچے گرا۔ کرب کی شدت سے ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھائی۔ قعقاع اس کے منتظر تھے۔ انہوں نے ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ ہاتھی چنگاڑتا ہوا بھاگتا ہے اور پہلو کے بل گر جاتا ہے۔ قعقاع نے فوراً ہاتھی پر سوار ایرانیوں کا قلع قمع کرنا شروع کر دیا۔ ہاتھی اٹھ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اسی دوران میں خاقستری ہاتھی پر حمال اور ربیل حملہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی پیدل فوج کا دستہ ہے۔ حمال ہاتھی کی آنکھ پر نیزے سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ربیل اس کی سونڈ پر وار کرتے ہیں اور اس کی سونڈ کٹ کر گر پڑتی ہے۔ ہاتھی بان یہ منظر دیکھ کر ہاتھی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی پیشانی پر لوہے کی سلاخ سے ضربے لگانے لگا۔ مجاہدین نے اب ہاتھی کا راستہ چھوڑ دیا۔ دونوں ہاتھی بڑی خوفناک آوازیں نکال رہے ہیں۔ غضبناک ہو کر اپنی ہی فوج پر چڑھ دوڑے۔ یہ ہاتھی پیچھے کو دوڑے تو دوسرے ہاتھی بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ فیل بان ان کو روکنے میں ناکام کوشش کرتے رہے، مگر یہ اپنے آدمیوں کو کچلتے ہوئے نہر عتیق پار کر کے مدائن کی طرف بھاگ گئے اور ان پر موجود تمام سوار ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں نے بہت ہمت، جوانمردی اور بہادری دکھائی اور ایک ایک جوان جو تھا وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھا، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔